کی تخت نشینی۔ معتبر لوگوں نے سے یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ جب جلال الدین خلجی کڑاہ کی طرف آ رہا تھا تو علاء الدین نے کڑاہ کے مشہور درویش حضرت خواجہ گھرگ کی خدمت میں حاضری دی اور ان سے مدد کا طالب ہوا۔ غرض یہ کہ مقتول بادشاہ جلال الدین کا چتر علاء الدین خلجی کے سر پر سایہ فگن ہوا اور سارے شہر میں اس کی تخت نشینی کی منادی کر دی گئی۔ علاء الدین کے تمام ساتھی جو جلال الدین کے قتل کی سازش میں شریک تھے بہت ہی جلد اس خون ناحق کی سزا میں بری طرح موت سے ہمکنار ہوئے۔ محمود بن سالم 1 سال کے بعد کوڑ کے برس میں مبتلا ہوا اور اس کے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر گرتا رہا۔ اختیار الدین پاگل ہو گیا اور اپنے ہوش و حواس بالکل کھو بیٹھا۔ اس کی یہ کیفیت تھی کہ بے ہوشی کے عالم میں زور زور سے چلاتا تھا کہ جلال الدین خلجی ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے میرا سر کاٹ رہا ہے۔ الماس بیگ اور دوسرے مجرم 3-4 سال کے اندر اندر علاء الدین خلجی کے عہد حکومت ہی میں اس طرح برباد ہوئے کہ ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ علاء الدین نے اگرچہ کچھ عرصہ تک بڑے عیش و عشرت سے زندگی بسر کی لیکن آخرکار اس کا بھی انجام بہت برا ہوا اور اس کا خاندان خود اس کے اپنے ہاتھوں تباہ و برباد ہوا۔ اس نے اپنے بھائیوں اور بیٹوں وغیرہ کو نظر بند کر دیا اور اپنے قابل اعتماد ہمراہیوں اور درباریوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ علاء الدین کے غلاموں اور ملازموں نے علاء الدین کی زندگی ہی میں اس کے بیٹوں اور اہل خاندان وغیرہ پر جو ظلم و ستم ڈھائے اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ جلال الدین خلجی کے امیر ملک احمد حبیب نے جو خشکی کے راستے بادشاہ کی ہدایت کے مطابق کڑاہ روانہ ہوا تھا، جب بادشاہ کے قتل کی خبر سنی تو وہ راستے ہی سے لوٹ آیا۔ جلال الدین کی بیوی ملکہ جہاں نے اس وقت بڑی عاقبت نااندیشی سے کام لیا۔ چونکہ اس وقت ولی عہد شہزادہ ارکلی خان ملتان میں تھا، اس لیے ملکہ جہاں نے کسی سے مشورہ کیے بغیر اپنے چھوٹے بیٹے شہزادہ رکن الدین ابراہیم کو تخت پر بٹھا دیا۔ یہ شہزادہ بالکل ہی نوعمر اور سلطنت و حکومت کے معاملات سے قطعاً ناواقف بے خبر تھا۔ ملکہ جہاں نے کلوخری سے دہلی آ کر کوشک سبز میں قیام کیا اور امراء میں عہدے اور جاگیریں وغیرہ تقسیم کی۔ ارکلی خان جو سلطنت کا اصل وارث تھا اپنے بھائی کی تخت نشینی کی خبر سن کر بہت رنجیدہ ہوا اور اس نے ملتان ہی میں قیام کر لیا۔ علاء الدین کا پہلے تو لکھنوتی پر حملہ کرنے کا خیال تھا لیکن اب اس نے ارکلی خان اور ملکہ جہاں کی باہمی ناراضگی سے فائدہ اٹھانے کی سوچی۔ اس نے جب تخت دہلی پر ایک نوعمر لڑکے کو براجمان پایا تو اس کے دل میں بادشاہ بننے کا خیال پیدا ہوا۔ علاء الدین نے برسات کے زمانے میں آگرے سے دہلی تک کا سفر اختیار کیا اور اپنے ارادے میں کامیاب ہوا۔ جلال الدین خلجی نے 7 سال سے کچھ زیادہ عرصہ تک حکومت کی۔ علاء الدین کی خام خیالیاں۔ مورخین کا بیان ہے کہ علاء الدین کی تخت نشینی کے 3 سال بعد تک اسے اپنے بیشتر منصوبوں میں پوری کامیابی ہوئی اور بے شمار عورتوں کو حرم میں داخل کرنے کی وجہ سے اس کی اولاد میں بہت اضافہ ہوا۔ نیز گجرات کا ملک بھی اس کے قبضے میں آ گیا۔ سارا ملک علاء الدین کے دشمنوں اور مدعیان سلطنت سے پاک صاف ہو گیا۔ ان تمام کامیابیوں اور کامرانیوں کے بعد علاء الدین کے دل میں طرح طرح کے عجیب و غریب خیالات آنے لگے۔ ان خیالات میں سے ایک خیال یہ بھی تھا کہ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوت اور شوکت سے شریعت قائم کی اور ان کے چاروں خلفاء نے اس شریعت کو مضبوط بنایا، اسی طرح اگر میں بھی اپنے چاروں امراء الماس بیگ، الغ خان، ملک حضبر الدین ظفر خان، ملک نصرت خان اور سنجرہ لپ خان کی قوت اور سہارے کے بل پر ایک نیا مذہب جاری کروں تو پھر یقیناً روز قیامت تک میرا نام دنیا میں باقی رہے گا۔ علاء الدین محفل شراب میں اکثر و بیشتر اپنے اسی خبط کا ذکر کیا کرتا تھا اور اپنے مصاحبوں سے مشورہ کیا کرتا تھا کہ وہ ان لوگوں سے یہ پوچھتا رہتا تھا کہ اگر کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ میرا جاری کیا ہوا نیا مذہب محدثین اور اہل علم کی نگاہ میں وقار حاصل کرے اور ان کے حلقے میں مروج ہو۔ علاء الدین کا دوسرا خیال خام یہ تھا کہ چونکہ شاہی خزانے میں بے شمار دولت ہے اور ہاتھی گھوڑوں وغیرہ کی بھی کثرت ہے، اس لیے علاء الدین یہ چاہتا تھا کہ دہلی کی حکومت کسی قابل اعتبار امیر کے سپرد کر کے خود سکندر کی طرح ساری دنیا کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہو جائے۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ سب سے پہلے خراسان، ماوراء النہر اور ترکستان فتح کر کے وہاں کے لوگوں کو اپنے نئے مذہب میں داخل کرے اور اس کے بعد دنیا کو فتح کرنے کا سلسلہ آگے بڑھائے اور روم، فارس، عراق، عرب، عجم، شام، گلستان اور حبش وغیرہ ممالک میں اپنی فتح کے جھنڈے گاڑ کر وہاں اپنے نئے مذہب کو مروج کرے اور سکندر کی طرح اپنی جہانگیری اور جہاندادی کا چرچا کرے۔ علاء الدین جب کبھی ان خیام خیالوں کا تذکرہ اپنے امراء اور اراکین سلطنت سے کرتا
تو وہ اس بدمزاجی اور درشت طبیع سے واقف ہونے کی وجہ سے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے اور اس کے حسب منشا جواب دیتے۔ جب علاؤالدین نے لشکر کے 2 لاکھ مغل جان بازوں کی فوج کو، جس کا سردار کلک خان جیسا جرعی شخص تھا، شکست دے دی تو علاؤالدین کا دماغ اور بھی عرش پر چڑھ گیا اور اس کے غرور کی کوئی انتہا نہ رہی، اور اس نے حکم دیا کہ خطبوں میں اس کے نام کے ساتھ سکندر ثانی کے لقب کا اضافہ کیا جائے۔ سکوں اور تغروں پر بھی اس نے یہ لقب نقش کروایا اور ساری دنیا کو فتح کرنے اور نیا مذہب جاری کرنے کی کوششیں تیز سے تیز کر دی۔ علاؤالدین جاہل محض تھا، اس کی ساری زندگی جاہل خلجیوں میں بسر ہوئی تھی، لکھنے پڑھنے سے وہ بالکل ناآشنا تھا، اجڑ پن اور حیوانیت کی طبیعت کے جوہر تھے۔ اس بنا پر اہل علم اسے کبھی نصیحت بھی نہ کرتے تھے۔ جب بادشاہ اپنی متذکرہ خام خیالیوں کے بارے میں گفتگو کرتا تو بعض حاضرین اس وقت بالکل خاموش رہتے اور بعض شوخ اور بے باک شرکائے مجلس کی ہاں میں ہاں ملاتے رہتے۔ یہ لوگ اچھی طرح جانتے تھے کہ بادشاہ کے اس قسم کے خیالات سودائے محض کے سوا کوئی اہمیت نہیں رکھتے، لیکن وہ پھر بھی علاؤالدین کی بہادری اور مستقل مزاجی کی تعریفوں کے پل باندھ کر اسے غلط فہمی میں مبتلا کرتے رہتے تھے۔ عام مسلمان اور بزرگان دین علاؤالدین کی اس قسم کی باتوں کو سن کر بہت ہی رنجیدہ ہوتے تھے۔ یہ سب لوگ اور خاص طور پر حضرت سلطان نظام الدین اولیاء اور دیگر بزرگان دین بادشاہ کے لیے ان شیطانی خیالات سے نجات پانے اور مذہب اسلام پر ثابت قدم رہنے کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ فاسد خیالات اور ان کی اصلاح۔ سلطان علاؤالدین خلجی کبھی کبھی اس خیال کا اظہار کیا کرتا تھا کہ ملک کی حکمرانی اور بادشاہت کے نظام کو صرف بادشاہ کی رائے اور اس کی مصلحتوں سے تعلق ہوتا ہے، ان سیاسی کاموں سے خداوند تعالیٰ کی شریعت کو کوئی واسطہ نہیں ہے۔ مذہبی علماء کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ مختلف قسم کے مقدموں کا فیصلہ کریں، خاندانی جھگڑوں کو ختم کریں اور خداوند تعالیٰ کی عبادت کے بہترین طریقے بتائیں۔ اپنی اس غلط رائے پر علاؤالدین ہمیشہ عمل کرتا تھا اور ہر معاملے پر شرعی احکام کی کوئی پرواہ نہ کرتا تھا۔ اس زمانے کے دینی علماء میں قاضی ضیاء الدین بیانوی، مولانا ظہیر لنگ، مرشد کہرامی شاہی دیوان خانے میں آتے جاتے رہتے تھے اور بادشاہ کی بارگاہ میں کے باہر امراء کے ساتھ شریک طعام ہوا کرتے تھے، لیکن قاضی مغیث الدین بیانوی کو بادشاہ کی پوری قربت حاصل تھی۔ وہ اپنے زمانے کے بہترین عقل مندوں میں سے تھے، کیونکہ انہیں یہ اچھی طرح معلوم تھا کہ علاؤالدین بالکل پڑھا لکھا نہیں ہے۔ جب شاہی گماشتوں کے مراسلے بادشاہ کی خدمت میں پیش ہونے لگے تو اس وقت بادشاہ کو لکھنے پڑھنے کی ضرورت محسوس ہوئی اور اس نے اپنی طرف سے کوشش کر کے اس نے اتنی استطاعت پیدا کر لی کہ وہ خط شکستہ کی عبارت بآسانی پڑھنے لگا۔ اس سلسلے میں بادشاہ نے فارسی کی چند کتابوں کا مطالعہ کیا اور علماء سے علمی معاملات میں گفتگو کرنے لگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے فاسد خیالات اصلاح پذیر ہوئے اور اسے اس بات کا یقین آ گیا کہ علماء اور قاضی نیک نیت اور پاک باطن لوگ ہیں۔ یہ لوگ دنیاوی فوائد کے لالچ میں گرفتار ہو کر مسائل گھڑا نہیں کرتے۔ عقائد کی اس تبدیلی کے بعد علاؤالدین کبھی کبھی علماء کی مجلس میں شرکت کرتا اور ان سے شرعی مسائل کے بارے میں گفتگو کرتا۔ قاضی مغیث الدین سے بادشاہ کی گفتگو۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بادشاہ نے قاضی مغیث الدین بیانوی سے کہا، میں تم سے چند مسائل کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ چونکہ علاؤالدین نے زندگی بھر کبھی علماء سے کوئی بات چیت نہ کی تھی اور ہمیشہ انہیں مطلب پرست اور دغا باز سمجھ کر ان سے کسی قسم کا کوئی مشورہ نہ کیا کرتا تھا، اس لیے قاضی صاحب بادشاہ کی یہ بات سن کر دل ہی دل میں خائف ہوئے کہ خدا جانے کیا مصیبت نازل ہونے والی ہے۔ انہوں نے ہاتھ باندھ کر بادشاہ سے عرض کی، حضور مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا وقت اب قریب آ چکا ہے، اس لیے آپ کوئی مسئلہ پوچھنے کی زحمت نہ فرمائیں، بلکہ شاہی ملازمین کو یہ حکم دیں کہ ابھی اس وقت میرا سر قلم کر دیں۔ بادشاہ نے قاضی صاحب سے اس ڈر اور خوف کی وجہ پوچھی۔ قاضی صاحب نے کہا، حضور مجھ سے جو کچھ بھی دریافت فرمائیں گے میں اس کا صحیح جواب دوں گا۔ اگر یہ جواب حضور کی مرضی کے خلاف ہوا تو پھر میرا زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر میں نے آپ کی خوشنودی کو پیش نظر رکھتے ہوئے غلط جواب دیا تو پھر آپ کے بعد میں دیگر علماء سے میرے جواب کی تصدیق فرمائی تو پھر مجھ پر جھوٹ بولنے کا الزام ثابت ہو جائے گا۔ اس صورت میں بھی میرا حشر وہی ہوگا جو پہلی صورت میں ہوتا۔ یہ جواب سن کر علاؤالدین مسکرایا اور اس نے قاضی صاحب سے کہا، میں جو کچھ تم سے دریافت کروں تم اس کا جواب اسلامی شریعت کے مطابق دو اور یہ یقین رکھو کہ سچ بولنے کی وجہ سے تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے گا۔ اس کے بعد بادشاہ نے قاضی صاحب سے کچھ سوالات کیے اور قاضی صاحب نے اس کا تسلی بخش جوابات دیے۔ یہ سوال و جواب یہ ہیں۔
سوال، قاضی شریعت کی اسلامی شریعت کی روح سے کس ہندو کو ذمہ اور خراج گزار کہا جاتا ہے؟ قاضی صاحب کا جواب، مذہب اسلام کی روح سے ان لوگوں کو ذمہ کہا جاتا ہے جو اسلامی حکمران کے عاملوں کے طلب کرنے پر بغیر کسی حیل و حجت کے مال اور خراج ادا کریں۔ اگر بادشاہی عامل ان غیر مسلموں کی کوئی بے عزتی بھی کریں تو انہیں صبر کے ساتھ برداشت کرنی چاہیے اور مال کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرنی چاہیے۔ علماء مذہب اسلام نے غیر مسلموں کے متعلق یہ حکم دیا ہے کہ یا تو وہ مذہب اسلام قبول کر لیں یا قتل کر دیے جائیں۔ احادیث صحیح سے بھی اس فتوے کی تائید ہوتی ہے، لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کوفی نے غیر مسلموں کو قتل کرنے سے منع کیا اور اس کی جگہ جزیہ وصول کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے غیر مسلموں سے سخت گیری کے ساتھ جزیہ وصول کرنا چاہیے تاکہ یہ تشدد اور سخت گیری قتل کے قائم مقام ہو سکے۔ یہ جواب سن کر علاؤدین مسکرایا اور کہا، تم نے جو کچھ بیان کیا وہ قرآن مجید سے ماخوذ ہے، لیکن میں نے اپنے ذاتی غور و فکر سے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہی ہے کہ میں غیر مسلموں سے ایسا ہی سلوک کرتا ہوں۔ دوسرا سوال، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہی اہلکار لوگوں سے رشوت کے طور پر کچھ رقم حاصل کر لیتے ہیں، کیا یہ طریقہ کار چوری کے مترادف سمجھنا جائز ہے اور رشوت لینے والوں کو وہی سزا دی جائے جو چوروں کو دی جاتی ہے؟ جواب، شاہی اہلکار اپنی معمولی تنخواہ کے علاوہ جو ان کی ضروریات کے لیے کافی ہے اگر کوئی رقم وصول کریں تو بڑی سختی کے ساتھ وہ رقم ان سے واپس لے لینی چاہیے، لیکن چوروں کے لیے جو ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے وہ ان لوگوں پر جاری نہیں کی جا سکتی۔ بادشاہ نے قاضی مغیث الدین کا جواب سن کر کہا، میں نے بھی سزا کا یہی قانون رائج کیا ہے۔ شاہی اہلکار جو رقم بددیانتی سے وصول کرتے ہیں وہ بڑی سختی کے ساتھ ان سے واپس لے لیتا ہوں تاکہ لالچی اور ظالم اہلکار رعایا کو تنگ نہ کریں اور رشوت لینے کا رواج ختم ہو جائے۔ تیسرا سوال، بادشاہ نے تیسرا سوال یہ کیا، میں نے اپنی امارت کے زمانے میں دیو گڑھ سے جو مال و دولت حاصل کیا اس پر کس کا حق ہے، میرا یا رعایا کا؟ وہ میری ملکیت ہے یا بیت المال کی امانت؟ جواب، قاضی مغیث الدین نے کہا، اس تمام مال و دولت میں آپ کا حق اتنا ہی ہے کہ جتنا ان لوگوں کا جنہوں نے یہ سب کچھ حاصل کرنے میں آپ کی مدد کی۔ بادشاہ کو یہ جواب پسند نہ آیا اور اس نے کہا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو رقم میں نے اپنی امارت کے زمانے میں حاصل کی وہ جسے شاہی خزانے میں داخل نہیں کیا گیا وہ کس طرح بیت المال کی امانت ہو سکتی ہے؟ اس پر قاضی صاحب نے جواب دیا، بادشاہ اپنی ذاتی کوشش اور قوت و محنت سے جو کچھ حاصل کرتا ہے اس میں کسی اور کا حصہ نہیں ہوتا، لیکن جو دولت اسلامی لشکر کی مدد سے بادشاہ حاصل کرے اس پر اس کا حق اس قدر ہوتا ہے جس قدر کے ایک عام لشکری کا۔ چوتھا سوال، لشکر اسلام کی مدد سے جو دولت حاصل کی جائے اس میں میرا اور میری اولاد کا کتنا حصہ ہے؟ جواب، اس سوال کا جواب میں قاضی صاحب نے کہا، اب محسوس ہو رہا ہے کہ میری موت آ گئی ہے۔ آپ کو میرا پہلا جواب بھی پسند نہیں آیا تھا اور یہ جواب تو کچھ زیادہ ہی ناپسندیدہ ہوگا۔ علاؤدین نے یہ سن کر کہا، تم میرے سوال کا صحیح جواب دو اور اپنی جان کو بالکل محفوظ و مامون سمجھو۔ قاضی مغیث الدین نے کہا، اس سلسلے میں 3 مختلف طریقوں پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اگر عدل و انصاف دیکھا جائے تو خلفائے راشدین کی تقلید کی جائے تو اس طرح حاصل کی ہوئی دولت سے بادشاہ کو اس قدر حصہ لینا چاہیے جتنا ایک عام مسلمان کو، اور اگر میانہ روی سے کام لیا جائے تو بادشاہ کو ان امیروں کے برابر حصہ لینا چاہیے کہ جنہیں زیادہ حصہ ملتا ہے، اور اگر ملکی سیاسی مصلحتوں کا خیال رکھا جائے جیسا کہ عام طور پر علماء ضعیف روایتوں کے سہارے بادشاہوں کو اس کا شرعی جواز بنا دیتے ہیں تو بادشاہ عمرہ کے حصے سے کچھ زیادہ حصہ لے سکتا ہے تاکہ بادشاہ اور عام عمرہ کے مرتبے میں امتیاز آ جائے اور شاہی روب کو برقرار رکھا جائے۔ اس سے زیادہ حصہ لینا بادشاہ کے لیے کسی طور بھی جائز نہیں ہے۔ بادشاہ کی اولاد کا حق عمرہ اور مسلمانوں کے برابر ہونا چاہیے۔ یہ جواب سن کر علاؤدین بہت خفا ہوا اور اس نے کہا، اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ میرے حرم اور دیگر سلسلوں میں جو رقم صرف ہوتی ہے تم اس کو ناجائز قرار دیتے ہو۔ قاضی مغیث نے جواب دیا، حضور نے مجھ سے شرعی مسائل کے بارے میں پوچھا تھا، میں نے سب جوابات عضوِ شرع دیے ہیں، لیکن اگر ملکی مصلحت اور سیاسی ضروریات کے پیش نظر میری ذاتی رائے پوچھی جائے تو میں یہ کہوں گا کہ حضور کا عمل بالکل صحیح ہے۔ بادشاہ کے وقار اور اس کا رعب و داب کو قائم رکھنے کے لیے جس قدر دولت بھی صرف ہوگی اسے ملکی انتظامات کے اخراجات میں شمار کرنا چاہیے۔ پانچواں سوال، علاؤدین نے کہا، میرا یہ معمول ہے کہ جو لشکری ضروریات کے وقت حاضر نہیں ہوتا میں اس سے سزا کے طور پر 3 سال کا معاوضہ واپس لے لیتا ہوں۔ باغیوں، مفسدوں اور سرکشوں کو میں ان کے ساتھیوں، ہمراہیوں اور بیوی بچوں سمیت موت کے گھاٹ اتار دیتا ہوں۔
اور ایسے مجرموں کی تمام دولت حاصل کر کے شاہی خزانے میں داخل کر دیتا ہوں۔ باغیوں سے میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کرتا اور ان کا نام و نشان مٹا کر ملک میں امن و امان کی فضا پیدا کرتا ہوں۔ شرابیوں کا، بدکاروں اور چوروں کو میں شدید سزائیں دیتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ تم ان سب باتوں کو شرائع اسلام کے خلاف کہو گے۔ قاضی صاحب یہ باتیں سن کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، ایک کونے میں جا کر اپنے سر کو ہاتھوں میں رکھ کر زمین بوس ہوئے اور بڑے ادب کے ساتھ بادشاہ کو جواب دیا، حضور نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں وہ شریعت کے احکام کے خلاف ہے۔ بادشاہ نے جواب سن کر بہت ہی سٹ پٹایا اور بخلا کر حرم سرا کی طرف چلا گیا۔ قاضی صاحب بھی پریشانی کے عالم میں وہاں سے رخصت ہوئے اور جلد از جلد اپنے گھر پہنچے۔ انہیں اپنی زندگی کا اب کوئی یقین نہ تھا۔ انہوں نے اپنے اہل و عیال سے ہمیشہ کے لیے رخصت طلب کی اور اپنے قتل کے شاہی فرمان کا انتظار کرنے لگے۔ وہ اسی انتظار میں خدا سے لو لگائے بیٹھے تھے کہ دوسرے دن علاء الدین نے انہیں دربار میں بلایا اور خلاف توقع امید انہیں شاہی لطف و کرم سے نوازا گیا۔ خاصے کا جامہ، زردوزی اور 1000 تنگا بطور انعام دیا۔ علاء الدین نے قاضی صاحب سے فرمایا، اگرچہ میں علم سے بالکل ناآشنا اور شرعی مسائل سے قطع ناواقف ہوں، لیکن مسلمان اور مسلمان کا بیٹا ہوں۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم نے جو کچھ کہا وہ بالکل صحیح ہے، لیکن دنیا کے معاملات اور خاص طور پر ہندوستان کی مہمات صرف شرعی مسائل پر عمل کرنے سے حل نہیں ہو سکتی جب تک سیاست کے شدید ترین قواعد سے کام نہ لیا جائے۔ ملک میں امن و امان قائم رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ محض مذہبی وعظ اور نصیحتوں سے اس زمانے کے لوگ سیدھے راستے پر نہیں آ سکتے۔ یہ روز روشن کی طرح واضح ہے کہ فاسق اور بدکار لوگ زناکاری کے والا و شیدہ ہیں۔ غصہ، قید اور مار پیٹ سے یہ لوگ بدکاری سے توبہ نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگوں کی عبرت کے لیے ان میں سے چند کو ناکارہ کر دیتا ہوں تاکہ ملک میں بدکاروں کے حوصلے پست ہو جائیں۔ میری نیت نیک اور صاف ہے۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق امن، چین اور خوشحالی سے زندگی بسر کرے۔ چونکہ اللہ کی رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، اس لیے مجھے پوری امید ہے کہ خداوند تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ عہد علائی کے سکے۔ علاء الدین خلجی کے زمانے میں تنگے کا وزن 1 تولہ تھا۔ یہ سکہ چاندی اور سونے دونوں دھاتوں سے بنایا جاتا تھا۔ سونے کے تنگے کو تنگا طلائی اور چاندی کے تنگے کو تنگا نکرہ کہا جاتا تھا۔ ایک تنگا نکرہ کی قیمت 50 چیتل تھی۔ چیتل کا وزن بھی 1.25 تولے تھا۔ علاء الدین کے زمانے کا من 40 سیر کا اور سیر 24 تولے کا ہوتا تھا۔ درج بالا تحریر میں یہاں کہیں تنگے کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں اس سے چاندی کا 1 تولے کا وزنی سکہ مراد ہے۔ ضروریات زندگی اور آلات سپاہگری کو ارزاں کرنے کے بعد علاء الدین نے فوج کی تنخواہ کے تعین کی طرف توجہ کی۔ اس سلسلے میں اس نے حسب ذیل درجے قائم کیے: درجہ اول 240 تنگا سالانہ، درجہ دوم 156 تنگا سالانہ، درجہ سوم 78 تنگا سالانہ۔ تنخواہ کی اس کثرت کی وجہ سے فوج میں بڑا اضافہ ہوا اور 4,75,000 سواروں کا ایک لشکر جرار تیار ہو گیا۔ سپاہیوں کی اس کثرت کی وجہ سے مغلوں کی شورشیں اور ہنگامہ خیزیاں ختم ہو کر رہ گئیں اور سارے ملک میں امن و امان قائم ہو گیا۔ مغل خود بھی علائی لشکر کی کثرت سے خائف ہو گئے اور انہوں نے غارت گری کا سلسلہ ختم کر دیا۔ اگر اتفاق سے مغلوں کی کوئی جماعت کبھی ہندوستان میں داخل ہوتی تو اس جماعت کا ہر فرد قتل کر دیا جاتا یا سزائے قید بھگتتا۔ علاء الدین کی بخشش۔ 711 ہجری میں ملک نائب دہلی پہنچا۔ اس نے کوشک 1000 ستون کے سامنے بادشاہ کے ملاحظے کے لیے مال غنیمت پیش کیا، جو 312 ہاتھیوں، 20,000 گھوڑوں، 96 من سونا، جو تقریباً 10 کروڑ تنگا کی مالیت کا تھا، اور بے حد و حساب اشرفیوں اور موتیوں وغیرہ کے صندوقچوں پر مشتمل تھا۔ بادشاہ اس خزانے کو دیکھ کر، جس کے سامنے پرویز اور دارا کے خزانے بھی ہیچ تھے، بہت خوش ہوا۔ اس مرتبہ اس نے معمول کے خلاف اس خزانہ کا منہ کھول دیا۔ امراء میں سونا تقسیم کیا، کسی کو 10 من، کسی کو 5 من، اس طرح دوسرے لوگوں، مستحقین اور مشائخ کو بھی 1.5 من یا اس سے کم حسب حیثیت سونا عنایت کیا۔ جو سونا باقی بچا، اس کی علائی اشرفیاں اپنے سامنے ڈلوائیں اور شاہی خزانے میں داخل کی۔ کرناٹک مہم میں جو چاندی ملک نائب کے ہاتھ آئی، اس کا کسی مورخ نے تذکرہ نہیں کیا۔ بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس ملک میں چاندی کی کچھ زیادہ قیمت نہیں تھی، چنانچہ اس زمانے میں اس علاقے میں سونا ہی لین دین اور کاروبار کی بنیاد تھا۔
کرناٹک کے غربا بھی چاندی کے استعمال کو اپنے لیے باعث شرم سمجھتے تھے، پھر بھلا عمرہ کس طرح چاندی کا استعمال کرتے؟ وہاں کے متوسط طبقے کے لوگ اب بھی سونے کے برتنوں میں کھانا کھاتے ہیں۔ 9 مسلم مغلوں کا قتل۔ سب سے عجیب اور انوکھا واقعہ جو علاؤ الدین کے آخری زمانے میں وقوع پذیر ہوا وہ 9 مسلم مغلوں کا قتل ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ علاؤ الدین کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ 9 مسلم مغلوں کو ملازمت سے علیحدہ کر دینا چاہیے۔ اس خیال کے پیش نظر اس نے حکم دیا کہ 9 مسلم مغلوں کو ملازمت سے علیحدہ کیا جاتا ہے اور اس میں جس کا جی چاہے وہ عمرہ کی ملازمت اختیار کر لے اور اگر کوئی اسے ناپسند کرے تو جہاں چاہے چلا جائے۔ اس فرمان کے بعد بعض مغل تو شاہی ملازمت ترک کر کے عمرہ کی ملازمتوں میں چلے گئے، لیکن بعض نے عمرہ کی ملازمت کو اپنے لیے عار سمجھا اور وہ شاہی ملازمت ترک کرنے کے بعد بھی دہلی میں ہی مقیم رہے، اور دوسرے گروہ نے کچھ عرصے بعد کم تنخواہوں پر شاہی ملازمت اختیار کر لی اور اسی میں اپنی گزر بسر کرنے لگے اور علاؤ الدین کے آئندہ عنایات کا انتظار کرنے لگے۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس واقعے کو ایک زمانہ گزر گیا ہے، لیکن علاؤ الدین نے ان کی طرف قطعاً توجہ نہ کی۔ ان مغلوں کے ایک گروہ نے جو غربت کے ہاتھوں مجبور ہو چکا تھا اور جس کے سب ارکان کمینہ اور دو فطرت تھے، یہ ارادہ کیا کہ جب بادشاہ شکار کھیل رہا ہو اس وقت اسے قتل کر دیا جائے۔ ان کی بدقسمتی سے علاؤ الدین کو مغلوں کے اس ارادے کی خبر ہو گئی، چونکہ وہ ملکی مصالحے کے پیش نظر اپنے عزیز سے عزیز شخص، جہاں تک کہ باپ اور بیٹے کو بھی رعایت میں نہ کرتا تھا، رحم و کرم سے بیگانہ ہو کر ایسے موقع پر مجرموں کو سخت ترین سزائیں دیتا تھا اور شرع کا بھی کوئی لحاظ نہ کرتا تھا۔ اس لیے اس نے حکم دیا کہ مغلوں کو قتل کر دیا جائے، جو شخص بھی کسی مغل کو کہیں بھی دیکھے اسے قتل کر ڈالے۔ دہلی کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی یہی حکم دیا گیا۔ الغرض سارے ملک میں یہ فرمان جاری ہو گیا اور مغلوں کے خون کو جائز قرار دے کر قاتلوں کو مقتولوں کے مال و اسباب کا مالک بنا دیا گیا۔ اس حکم کو سنتے ہی شریف، رذیل اور سپاہی وغیرہ سبھی ہاتھوں میں تلوار لیے گھومنے لگے۔ بادشاہی خوف اور مال و دولت کے لالچ میں مغلوں کو قتل اور ان کے خاندانوں کو تباہ کیا جانے لگا۔ پورے مقبوضات علائی میں تقریباً 14-15 ہزار مغلوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا، ان کا مال غصب کر لیا گیا اور ان کی بیوی بچوں کو تیگ کیا گیا۔ الغرض ہندوستان میں مغلوں کی پوری نسل تباہ کر دی گئی۔ اباجیوں کا قتل۔ اس وجہ سے علاؤ الدین کے عہد کے کارناموں کو فرعون اور سحاق کے سیاسی مظالم سے بھی آگے سمجھا جاتا ہے۔ جس سال 9 مسلم مغلوں کے قتل کا حادثہ پیش آیا، اسی سال علاؤ الدین کو اطلاع ملی کہ اباہیوں کا ایک گروہ دہلی میں آ گیا ہے اور جو اپنے دستور اور رواج کے مطابق سال میں ایک مرتبہ جشن مسرت منعقد کرتے ہیں اور اس رات تمام محرمات شرعی یعنی ماں بہن وغیرہ کو حلال سمجھتے ہیں۔ علاؤ الدین نے اس جماعت کے قتل کا حکم دے دیا اور گویا اس طرح اپنے سابقہ گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ علاؤ الدین کے حکم کی وجہ سے اباہیوں کا نام و نشان صفحہ سے مٹ گیا۔ شورائے کرام۔ علاؤ الدین خلجی کے عہد حکومت کے شعراء کی شیریں کلامی، جدت طبع اور بلند خیالی پر صرف اہل دہلی ہی نہیں بلکہ پورا ہندوستان فخر کرتا تھا۔ ان کی سخندانی کی دلکش اور دلربا آوازوں سے ہندوستان کا گوشہ گوشہ گونجتا تھا۔ ان شعراء اعلی مقام میں سے بعض سلطنت دہلی میں مقیم تھے اور شاہی دربار سے تعلق رکھتے تھے۔ امیر خسرو درباری شعراء کے گل سرسبز حضرت امیر خسرو تھے۔ ان کو فن شاعری پر پوری قدرت حاصل تھی اور جدت طرازی اور معنی آفرینی میں مہارت تامہ حاصل تھا۔ خسرو کے کمالات محتاج تعارف نہیں ہیں۔ ان کے فضل و کمال کی شہادت ان کی تصانیف نظم و نثر سے مل سکتی ہے۔ فن شاعری کے علاوہ امیر خسرو بہت بڑی صوفی اور صاحب و جد و حال تھے۔ ان کے وقت کا بیشتر حصہ عبادات یعنی روزہ، نماز وغیرہ میں صرف ہوتا تھا۔ عشق حقیقی کے علاوہ عشق مزاجی سے بھی آپ کو رغبت تھی اور عشق و محبت کے مزے سے خوب واقف تھے۔ الغرض خاک ہند سے ان کے درجے کا انسان اب تک نہیں اٹھا۔ امیر خسرو کو شاہی خزانے سے ہر ماہ 1000 تنگہ ملتا تھا۔ حسن سنجری دوسرے معزز درباری شاعر حضرت حسن سنجری تھے۔ آپ کا کلام سلاست اور لطافت بیان کے لحاظ سے ساری دنیا مشہور ہے۔ آپ کے کلام کی سادگی، شائستگی اور پختگی کی وجہ سے آپ کو عام طور پر حسن سنجری سادی کہا جاتا ہے۔ قناعت، گوشہ نشینی، ترک دنیا اور تہذیب الاخلاق میں آپ اپنے عہد میں بے نظیر تھے۔ حضرت حسن کو سلطان الاولیاء نظام الدین سے خلافت ملی تھی۔
آپ نے اپنے زمانہ مریدی میں سلطان الاولیاء کی زبان سے جو کچھ سنا اسے یکجا کر کے ایک کتاب مرتب کی جس کا نام فوائد الفواد ہے۔ اس کتاب کے علاوہ حضرت حسن کی اور بھی بہت سی تصانیف نظم و نثر دونوں میں موجود ہیں جو آپ کے فضل الکمال میں زندہ جاویدگاہ ہیں۔ علاؤالدین کا زوال۔ جب علاؤالدین ایک عرصہ تک کامیابی و کامرانی کے ساتھ حکومت کر چکا اور اس کی خوش قسمتی اپنے عروج کو پہنچ گئی تو مشہور المثل ہر کمالِ راز زوالِ کے مصداق اس کے برے دن بھی نزدیک آنے لگے۔ علاؤالدین سے بہت سے ایسے کام سرزد ہونے لگے جو اس کی سلطنت کے زوال کا باعث ہوئے اور حکومت کے استحکام کی راہ میں سنگ گراں ثابت ہوئے۔ علاؤالدین کا انتقال۔ گجرات کی بغاوت کو کچلنے کے لیے بادشاہ نے ملک نائب کی رائے سے سید کمال الدین کرک کو روانہ کیا، لیکن الغ خان کی حمایتوں اور طرفداروں نے کمال الدین کو پکڑ کر بڑی بری طرح موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جیت پور کے حاکم نے بھی بغاوت کی اور شاہی ملازمتوں کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر انہیں قلعے سے نیچے پھینک دیا۔ دکن میں ہرپال دیو نے جو رام دیو کا داماد تھا ہنگامہ کھڑا کیا اور بہت سے شاہی تھانوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ علاؤالدین ان خبروں کو سن کر دل ہی دل میں بل کھا کر رہ جاتا۔ غم و الم کی اس فضا میں اس کی صحت کی دیوار گرتی ہی چلی گئی اور آخرکار 6 شوال 716 ہجری کی رات کو اس کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ بے شمار زر جواہر اور دولت جو محمود غزنوی کو بھی میسر نہ ہوئی اور جسے علاؤالدین نے بڑی محنت سے جمع کیا تھا دوسروں کے لیے چھوڑ گیا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ بادشاہ کی موت زہر خوراک سے ہوئی تھی، ملک نائب نے اسے زہر دیا تھا، واللہ عالم بالصواب۔ مورخین تحریر کرتے ہیں کہ علاؤالدین خلجی کے زمانے میں 84 چھوٹی بڑی لڑائیاں لڑی گئیں اور ہر لڑائی میں یہ اقبال مند بادشاہ کامیاب و کامران رہا۔ علاؤالدین کی شان و شوکت کا اندازہ محض اس بات سے ہو سکتا ہے کہ اس کے دربار میں 70,000 شاگرد پیشہ ملازم تھے۔ ان میں 7,000 معمار، بیلدار اور گلکار تھے جو بڑی بڑی عمارت بھی 2 ہفتے میں تیار کر لیتے تھے اور چھوٹی چھوٹی عمارتیں تو 2-3 دن میں ہی تعمیر ہو جاتی تھیں۔ عمارت کی تعمیر کے لیے بادشاہ جتنے عرصے کا تعین کر دیتا تھا اس میں ایک لمحے کی کمی بیشی نہ ہوتی تھی۔ علاؤالدین پہلا شخص تھا جس نے ہاتھی کی اماری رکھی اور اس پر سوار ہوا۔ علاؤالدین نے 20 سال سے کچھ زیادہ عرصہ تک حکمرانی کی۔